بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایور گرین نالج اور آپ سے مخاطب ہے ڈاکٹر عابد نواز۔ ناظرین، آج ہم اردو زبان و ادب سے متعلق چند باتیں کریں گے اور امید کرتے ہیں کہ اردو زبان و ادب سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے یہ باتیں مفید ہوں گی۔ ناظرین، اس میں کلام نہیں کہ علم و دانش کے بے بہا خزانے جو انسان کے دل و دماغ نے بہم پہنچائے ہیں اچھی اچھی کتابوں میں محفوظ اور کثرت سے ملیں گے۔ علم کی دولت بالعموم اسی سبیل سے بنی آدم میں نسلاً بعد نسلاً متداول ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی، لیکن اس وقت کتابوں یا مسلسل تقریروں سے بحث کرنا ہمیں مقصود نہیں، بلکہ ہمیں یہ بتانا ہے کہ صرف الفاظ میں بلا لحاظ کسی فکرہ بندی یا عبارت کے اخلاقی اور تحریری حقائق انسانی جذبات اور ولولوں کے بے شمار گنجینے بھرے پڑے ہیں اور ان سے بیش قیمت نصیحتیں حاصل ہو سکتی ہیں، بشرطے کہ ہم ان کی طرف تھوڑی سی توجہ کریں۔ اس لیکچر میں ہم اس بات کے ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ الفاظ جو ہم دن رات استعمال کرتے، پڑھتے یا سنتے ہیں، خواہ وہ عالم روحانی کے متعلق ہوں خواہ عالم جسمانی کے، بلکہ معمولی الفاظ بھی جو کوچہ و برزن میں رائج ہیں اور روزمرہ کی بول چال شب و روز کے معاملات میں ہمارے سامنے آتے ہیں، ایسے ایسے قیمتی ہیروں کی کان ہیں جو دم بھر کے تجسس اور کاوش سے ہمیں مالا مال کر دیں گی۔ الفاظ پر غور کرنا، یا یوں کہیے کہ مطالعہ الفاظ، کیونکہ اکثر اوقات الفاظ بجائے خود ایک کتاب کا مضمون لیے ہوئے ہوتے ہیں، فی الحقیقت ہمیں بدرجہ اتم فائدہ پہنچائے گا۔ ناظرین، ہمیں پورا یقین ہے کہ اس رات کے انکشاف پر کہ الفاظ جاندار قوتیں ہیں، خیالات کا اپنا بنایا ہوا لباس بلکہ جسم ہیں، اکثر لوگ محسوس کرنے لگیں گے کہ ان کی آنکھوں پر سے ایک قسم کی پٹی جو پہلے بندھی ہوئی تھی اتار دی گئی ہے اور اب ان کی آنکھیں کھل گئی ہیں۔ یہ نئی قوت بینائی، یا یوں کہو کہ ایک نئی دنیا کا تعارف ان کی طبیعت کو باغ باغ کر دے گا اور وہ اخلاقی عجوبے اپنے چاروں طرف دیکھیں گے، دن رات، صبح و شام، لحظہ بہ لحظہ ان کی نگاہیں ان پر پڑیں گی اور وہ حیران ہوں گے۔ ناظرین، ایک بہت مشہور مقولہ ہے، علم شے بعض جہل شے۔ اکثر اوقات بیان کیا جاتا ہے کہ کسی چیز کی ناواقفیت ہماری نظروں میں اس کی قدر و منزلت کو بڑھا دیتی ہے۔ اس سے زیادہ غلط بات انسان کے منہ سے کم نکلی ہوگی، کیونکہ اس کے معنی یہ ہوں گے کہ کسی چیز کی قدر و منزلت کرنے کا خاصہ جو انسان میں ہے اس کی بنا محض فریب اور دھوکہ ہے، یا یوں کہیے کہ اصلیت ہمیں پسند خاطر نہیں، اور کسی چیز کی اہمیت سے واقفیت حاصل کرنا اس کی قدر و منزلت کا خاتمہ ہے۔ مانا کہ کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنی ناواقفیت کے سبب کسی چیز کو سراہنے لگتے ہیں اور بعد میں زیادہ واقفیت پر وہ چیز معمولی نظر آتی ہے، لیکن اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ ہزاروں دفعہ ناواقفیت کی بدولت قابل قدر چیزوں کی ہم پرواہ نہیں کرتے۔ ناظرین، علم شے بعد جہل شے ایک مشہور قول ہے، اور اس کی صداقت میں کسی ایک موقع پر بھی فرق نہیں آیا،
اور نہ آ سکتا ہے، خواہ ہم عجائبات قدرت کو دیکھیں اور خواہ عجائبات صنعت انسان پر نگاہ ڈالیں۔ ناظرین، علم زبان میں بھی اس قول کی صداقت کسی صورت سے کم نہیں۔ بسا اوقات یہاں ہم ذہنی اور اخلاقی عجائبات کے درمیان بے توجہی کی نظر اور لاپرواہی کے خیال سے ادھر ادھر چلتے پھرتے ہیں، جیسے کوئی مسافر مشہور میدان کارزار یا قدیم نامی شہروں میں سے بغیر کسی ولولے، جذبے یا جوش پیدا ہونے کے گزر رہا ہو، اور یہ اس لیے کہ اس کو ان بڑے بڑے کارناموں کی کچھ خبر نہیں جو وہاں کے آسمان نے دیکھے ہیں، اور وہ ان دلوں سے ناواقفیت محض ہے جو اپنے اپنے حوصلے خوش اسلوبی سے نکال کر زمین میں مل کر خاک ہو گئے ہیں۔ ہم بھی اسی مسافر کی طرح ناواقفیت ہونے کی وجہ سے ایک اعلیٰ درجہ کے پاکیزہ اور ہمت بڑھانے والے جذبہ دل کے پیدا ہونے کی خوشی سے محروم رہتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ان طرح طرح کی نصیحتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے جو ہر وقت ہماری راہ میں، اگر ہم صرف ہاتھ بڑھانا اور انہیں اپنے تصرف میں لانا جانتے ہوں، بکھری ہوئی ہیں۔ یہ نصائح کی دولت سب سے زیادہ ہمارے روزمرہ کے الفاظ میں ملتی ہے۔ تھوڑی سی واقفیت حاصل ہونے پر ہی ہم یکلخت پکار اٹھیں گے کہ معمولی الفاظ میں بھی جو غریب سے غریب اور جاہل سے جاہل لوگوں کی زبان سے نکلتے ہیں، کیسے کیسے جواہرات لپٹے ہوئے ہیں۔ ناظرین، ہم دیکھیں گے کہ کیسے کیسے خوبصورت پھول ہمارے قدموں میں پڑے ہوئے ہیں کہ جن کی اصلی لطافت اور پنکھڑیوں کی نزاکت ہر وقت پاؤں میں روندے جانے کی وجہ سے مٹ رہی ہے۔ ناظرین، یہ جو بات ہم آپ سے عرض کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کا مضمون آپ کی نظروں میں پھیکا اور دلچسپی سے خالی نہیں ہونا چاہیے، یا ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہو کہ اس میں کچھ زیادہ دلچسپی نہیں ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کی دلچسپی آپ کی نگاہوں میں کم نہ ہو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ مطلوبہ توجہ بے دلی و اکراہ سے دی جائے۔ اگر ایسا ہوا تو ہمیں ڈر ہے کہ یہ نقص ہمارے طرز بیان کا ہوگا، ورنہ الفاظ کے بجا اور بے جا استعمال کا مطالعہ، ان کی اصلیت اور ان میں امتیاز کا معلوم کرنا اور ان کے خزائن کا تجسس، خواہ کتنا ہی قلیل ہو، اس قدر مفید اور دلچسپ ہے کہ کوئی اور شغل مطالعہ اس کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اور یہی باتیں ہم آپ کے سامنے اپنے اس لیکچر میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ایک بڑے انگریز فاضل نے، جو ایک یونانی لغات کا مؤلف ہے اور جس نے اس لغات کی تالیف میں کئی سال لگائے تھے، دیباچہ کتاب میں بعض اشخاص کا بڑے حقارت آمیز الفاظ میں، جن کے وہ یقیناً مستحق ہیں، ذکر کیا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ایسا کام جس میں فاضل مذکور اتنی مدت مدید تک مشغول رہا ہے، اس محنت شاقہ کی وجہ سے جو فاضل مذکور کو اس میں کرنی پڑی ہوگی، طبیعت کو مضمحل اور بیزار کر دینے والا ہونا چاہیے۔ بیزار کر دینے والی محنت شاقہ اس لیے کہ محض الفاظ ہی سے کام اور معاملہ تھا۔ فاضل مذکور اس گروہ میں شامل ہونے کے ایما اور اشارے کو بھی زور سے مسترد کرتا ہے، جو اپنے آپ کو غلامان پاب زنجیر یا شہیدان دنیائے علم کی طرح مستحق ہمدردی سمجھتے ہیں اور ہمدردی کے خواہاں ہیں۔ وہ صاف صاف بیان کرتا ہے کہ الفاظ کی جماعت بندی، ان کے اقسام مدارج
اور خاندان کا تعین، ان میں باہمی امتیاز و تفریق، ان کا ماخذ، موضوع اور استعمال کا پتہ لگانے کا کام اس کے لیے محنت شاقہ اور باعث تکلیف نہ تھا، بلکہ خوشی اور محبت کا کام تھا۔ ناظرین، اور اگر یہ سب کچھ کسی غیر زبان کے متعلق درست ہے تو یہ اپنی زبان کے متعلق اور زیادہ درست ہونا چاہیے۔ سچ تو یوں ہے کہ کوئی زبان بھی ایسی نہیں کہ جو ان خوبیوں سے معرّہ ہو اور جس کے ہر فقرے میں بیش بہا الفاظ کے موتیوں کی لڑیاں نہ پروئی ہوئی ہوں۔ ہندوستان کی مروجہ زبان اردو ہی کو لیجئے، گو اسے بہت پرانی ہونے کا دعویٰ نہیں، مگر تھوڑی سی عمر میں اس نے وہ قبولیت حاصل کی ہے کہ باید و شاید اور دوسری زبانوں کے الفاظ اور محاورات کو ایک خاص حد تک جذب کرنے میں وہ مناسبت دکھائی ہے جو بہت کم زبانوں میں پائی جاتی ہے۔ ایسی زبان کے الفاظ کی اصلیت یا ابتدائی لغوی معنی دریافت کرنے کی عادت طلباء میں ڈالنا ایسا مفید اور دلچسپ کام ہے کہ اس سے بہتر کوئی اور طریقہ تعلیم نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، انگریزی زبان کی طرح یہ بہت سی زبانوں سے مرکب ہے، مگر اس میں ایران کی شیریں اور پیاری فارسی زبان کا عنصر غالب ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اردو کی بنا تو ایک قدیم اور سیدھی سادھی بولی پر ہے، اور اب بھی جو کوئی اس بولی کو تقریر و تحریر میں خوبی کے ساتھ نبھا سکے استاد مانا جائے گا، مگر فارسی کی آمیزش نے اس زبان میں وہ آبداریاں پیدا کی ہیں جن کے بغیر اس تیغ ہندی کے سارے جوہر کبھی نہ کھلتے۔ اس لیے ہم اس مطالعہ الفاظ میں زیادہ تر فارسی الاصل الفاظ کو لیں گے، کیونکہ ایسے الفاظ جو دوسری زبانوں سے آ کر زبان میں مل جل گئے ہوں بسا اوقات دلچسپ تاریخ رکھتے ہیں۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ ہمیں ان کی اصلیت اور ابتدائی معنوں کے دریافت کرنے کی تکلیف گوارا کرنی پڑے گی۔ اس تحقیقات میں بعض ایسے الفاظ ملیں گے جن کی تاریخ سے ایسی قابل قدر واقفیت ہمیں حاصل ہوگی جو ایک جنگ کی تاریخ سے بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو ناظرین، ہاں، امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ لیکچر جو ہے اس میں کی گئی باتیں اور اس میں دی گئی معلومات جو ہے وہ پسند آئی ہوں گی اور اس سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ تو ناظرین، ہم اپنے اس لیکچر کو انشاءاللہ العزیز جاری رکھیں گے اور آئندہ کی ویڈیو میں مزید اردو زبان و ادب کے حوالے سے باتیں کریں گے، اور اردو زبان سے دلچسپی رکھنے والے دوستوں اور طلباء کے لیے انشاءاللہ مفید معلومات ہم لے کر حاضر خدمت ہوتے رہیں گے۔ اگر حیات و صحت رہی تو انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔